پاکستانی معاشرے میں سائنسی معلومات کی کمی ہے، جس کے باعث یہاں مختلف امراض سے متعلق توہم بآسانی پھیل جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک مرض مائکروسیفلی بھی ہے، جس میں بچے کا سر اس کی عمر کے حساب سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دوران حمل بچے کے دماغ کو پہنچنے والا کوئی نقصان یا اس کی درست نشوونما کا نہ ہونا ہے۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر 800 تا 5000 میں سے ایک بچہ مائکروسیفلی کا شکار ہے۔ پاکستان میں KPK اور کشمیر میں اس سے متاثرہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں ہر 1000 میں سے ایک بچہ مائکروسیفلی کا مریض ہے۔ ان علاقوں میں مرض پھیلنے کی بنیادی وجہ جینیاتی ہے، جہاں پچھلی 4 سے 6 نسلوں میں خاندان سے باہر شادیاں نہیں کی جاتی۔ اس مرض سے متاثرہ بچوں کی جسمانی نشوونما سست اور قد عموماً چھوٹا ہوتا ہے، جسے بونا پن بھی کہا جاتا ہے۔ دماغ کا سائز چھوٹا ہونے سے ان کی دماغی نشوونما درست نہیں ہو پاتی۔ یہ بچے بولنے اور سننے میں مسائل کے علاوہ دیگر اعصابی امراض کا شکار ہوتے ہیں۔ مائکروسیفلی سے متاثرہ بچوں میں ذہنی معذوری کی مختلف ڈگریاں ہوتی ہیں۔ ان میں بہت سے نارمل بچوں کی طرح تمام افعال سر انجام دیتے ہیں، نیز یہ ضروری نہیں کہ ہر چھوٹے سر والا بچہ مائکروسیفلی ہی کا شکار ہو۔ 2022 میں قائد-اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ بائیو کیمسٹری نے یونیورسٹی آف سندھ جامشورو کے شعبہ فزیولوجی کے تعاون سے مائکروسیفلی سے متاثرہ 2 خاندانوں کا جینیاتی تجزیہ کیا تھا۔ صوبہ سندھ میں حیدرآباد اور ٹنڈو آدم سے تعلق رکھنے والے ان خاندانوں کی 4 نسلیں انہی علاقوں میں آباد ہیں اور ان میں کزن میرج کا رواج عام ہے۔ دنیا بھر میں اب تک مائکروسیفلی کا باعث بننے والی 28 جین دریافت ہوئی ہیں، جبکہ ان کی تحقیق سے پاکستان میں مائکروسیفلی کا ایک نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے، جس کا تعلق پروٹین ٹرمینیشن میوٹیشن سے ہے۔ اس تحقیق سے جین میوٹیشن کے جو نتائج سامنے آئے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مریضوں میں بھی نوٹ کیے گئے تھے۔ متاثرہ خاندان اور عام افراد میں اس حوالے سے آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کزن میرج یا نسل در نسل خاندان میں شادیاں اس مرض کے پھیلنے کی بڑی وجہ ہے۔ مائکروسیفلک جین کی وجہ سے ان کے دماغ میں سیریبرل کارٹیکس چھوٹا رہ جاتا ہے، جس سے کرینیم کا متعلقہ حصہ نیچے ہو جاتا ہے اور بچے کی پیشانی بیٹھ جاتی ہے۔ گجرات میں حضرت شاہ دولہ کا مزار 18ویں صدی سے ان توہم پرستی اور افواہوں کا مرکز رہا ہے۔ تاریخی حوالہ جات کے مطابق 1839 میں پشاور میں کرنل کلاؤڈے مارٹن ویڈ کے مشن سیکرٹری شہامت علی نے حضرت شاہ دولہ کے مزار پر موجود چھوٹے سر والے بچوں کو چوہوں سے تشبیہ دی تھی۔ بعد ازاں ان بچوں کو عام افراد میں بھی شاہ دولے کے چوہے یا شاہ دولے کہا جانے لگا، جو انتہائی قبیح فعل ہے۔ روایت ہے کہ دور دراز سے خواتین شاہ دولہ کے پاس بانجھپن کے علاج کے لیے آتی تھیں۔ ان خواتین پر لازم تھا کہ وہ اپنے پہل بچے کو مزار کے مجاوروں کے پاس چھوڑ جائیں۔ ان میں زیادہ تر بچوں کا سر چھوٹا اور دہانہ باہر نکلا نظر آتا تھا اور دیکھنے میں یہ عام بچوں سے مختلف ہوتے تھے۔ شاہ دولہ کے مزار سے متعلق ایک اور افواہ یہ مشہور ہے کہ شاہ دولہ کی وفات کے بعد مجاورین مزار پر چھوڑے جانے والے نارمل بچوں کو لوہے کی ٹوپی پہنا دیتے تھے، جس سے ان کے سر کی نشوونما رک جاتی تھی۔ ایسے بچوں کو یہ مجاورین اور مافیا بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بچے پنجاب بھر میں مزاروں اور سڑکوں پر انتہائی قسم پرسی کی حالت میں جی رہے ہیں۔ ڈاکٹر طارق خان نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار بائیو ٹیکنالوجیکل انجینئرنگ سے بحیثیت پرنسپل سائنٹسٹ وابستہ ہے۔ ڈاکٹر طارق اپنے ایک تحقیقی مضمون میں لکھتے ہیں کہ کھوپڑی کے جس حصے میں دماغ ہوتا ہے اسے کرینیم کہتے ہیں۔ کرینیم کی ہڈیاں ابتدا میں جڑی نہیں ہوتی۔ بڑھتے دماغ کے دباؤ کے ساتھ کرینیم 18 مہینے کی عمر تک ہر مہینے 3 سینٹی میٹر کی شرح سے پھیلتا رہتا ہے۔ 4 سے 6 سال تک کرینیم کے پھیلنے کی شرح سالانہ 1 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اگر دماغ کسی نقص کی وجہ سے بڑھنا بند ہو جائے تو کرینیم پر پھیلنے کے لیے مناسب دباؤ نہیں پڑتا، نتیجتاً سر کا مجموعی حجم چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس مرض کو مائکروسیفلی یعنی چھوٹی کھوپڑی کہا جاتا ہے۔ اگر کھوپڑی کو لوہے کی ٹوپی سے زبردستی چھوٹا رکھنے کی کوشش کی جائے تو تیزی سے بڑھتا ہوا دماغ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کی ساخت کو اتنا شدید نقصان پہنچ سکتا ہے کہ بچے کا زندہ بچنا مشکل ہے۔ ان کے مطابق طبی تحقیق اور پوسٹ مارٹم معائنے کے دوران ان بچوں کے دماغ کا حجم چھوٹا ہونے کے علاوہ ساخت میں کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ کے آثار کبھی نہیں ملے، یعنی میڈیکل سائنس مزار سے متعلق افواہوں کی یکسر تردید کرتی ہے۔